अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको बता दें कि तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक का बयान कलमबंद हो गया है और इस समाअत को 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। मामला यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, बात जो सामने आई है वो ये भी है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से इन तहाइफ से हासिल होने वाली आमदनी को छुपाया और इसी सिलसिले में ये भी पॉसिबल है कि इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। पैनल में मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, नवीद साहब हैं और पीजे मीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान के लिए जो खतरा है तोशा खाना केस को लेकर, वो टल चुका है या अब भी मौजूद है? देखें, तोशा खाना केस बहुत सीरियस मामला था और है। पीटीआई के अपने रहनुमा इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं कि इस मामले से बच के निकलना बहुत मुश्किल होगा। और फिर हमने देखा कि जिस तरह से तोशा खाने के केस का आगाज़ हुआ था, जिस तरह से तफसीलात मांगी गई और इमरान खान साहब ने जवाब देने से इनकार किया और कितनी दौड़ लगी उस साफ़ी की, बाद में ये मामला सामने आया तो उसमें हर रोज़ कोई ना कोई नया पहलू सामने आ रहा है कि क्या क्या बिक गया, कितने का बिक गया, अंडर इन्वेस्टिंग की गई, रसीदें कैसे बनवाई गई, ये सारा मामला आ गया। अब इलेक्शन कमीशन के रूबरू जब ये मामला गया, ये उन अशे की हद तक है जहाँ तक ये केस चला है, अभी इसके और बहुत सारे पहलू हैं, तो उसमें उन्होंने मुकम्मल तशफ़ी करने के बाद अपने अदालती ख़तरात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया, नहल कर दिया, जिसकी वजाहत फिर उस वक़्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने की कि ये मियाँ वाली सीट से है, एक सीट से, लाइफ टाइम नहीं है, उसके लिए हमें बात करनी होगी, मज़ीद दरख्वास्त देनी होगी। अच्छा, अब इस मामले के भी दो पहलू होते हैं। एक तो ये है कि आपको नहल किया जा रहा है, ये साबित हो गया कि आपने जो मामला थे उसमें शफाफियत नहीं दिखाई, दूसरे मानों में आप सादा करोमीन नहीं रहे। दूसरा उसको कहते हैं फौजदारी पहलू, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रिमिनल, जो उसकी पोजीशन है, उस हवाले से ये होता है कि वो केस अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुनना, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो फौजदारी पहलू है कि एक चीज़ को आपने इस तरीके से बेचा या इनवाइसिंग में फ़र्क आ गया, तो ये हो गया है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक जुर्म, इसकी एक अलहदा से सज़ा है। और वो सज़ा कौन देगा? सेशन कोर्ट में वो केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यहाँ अब ट्रायल होगा। उस ट्रायल के बाद वो फैसला अपनी जगह इंटैक्ट है, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमर फारूक, ये उस वक्त जज थे हाई कोर्ट के, इनकी दरख्वास्त में, इनकी अदालत में ये दरख्वास्त गई कि उन्होंने कहा कि आप इस सज़ा को सस्पेंड कर दें। उन्होंने कहा सस्पेंड मैं नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारा है, सस्पेंड ये नहीं होगी तो आप मुतलका फोरम पर जाएँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कवानीन के मुताबिक ये केस भेज दिया सेशन कोर्ट में, वहाँ ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद ज़ाहिर है इसका फैसला आ जाएगा। सर, मैं इसी पर पीजे सर की राय लेना चाहूँगी। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, ख़तरे की तलवार अब भी लटक रही है इमरान खान के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान में जो नीचे होता है उस पर ख़तरे की तलवार ही होती है, जो मर्ज़ी आप ले लें, और हर एक के साथ यही हुआ है। जो पावर में होता है उसको कोई छेड़ता नहीं है, कोई बात करता नहीं है। जब उतरते हैं तो वो कहते हैं ना, छोटे छोटे आप नुक्ते उठा लेते हैं और फिर कानून वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। या तो आप कानून आपने इस्तेमाल करना है तो सब के लिए बराबर रखें और एक उसकी एक हिस्ट्री बनाएं। आज इमरान खान तोशा खाना में पकड़े गए या एक एलिगेशन आ गई है, द क्वेश्चन इज़ तो फिर पुराने भी इन्वेस्टिगेट करें आप। देखो ना, या तो आप इंसाफ करना है तो फिर राइट अक्रॉस द बोर्ड करो। ये तोशा खाना का तो कभी पाकिस्तान में इस तरह इशू नहीं बना, ये तो ऐसा कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, इसमें कोई आम आदमी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, एक गिफ्ट है। और जो कानून कहता है कि अगर आपने 5%, 10% या अब जो इमरान ने 50 कर दिया है, तो जो भी आपकी फ़ी है वो सही तरह एवेल्यूएट हो जाए, कैबिनेट डिवीज़न से अगर हो गई है तो वो दैट्स गुड इनफ। उसके बाद आप क्या ढूंढते हैं इसके अंदर? एक तो घड़ी बहुत कीमती है, ये निकल आई है बहुत कीमती, इससे कीमती घड़ियाँ नवाज शरीफ की थी जो कि उसने दी हैं किंग्स को। तो बात यह है कि ये किसी को पकड़ना है तो फिर आप पकड़ लो, नहीं पकड़ना है तो ना पकड़ो। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम एक गिफ्ट के ऊपर पूरी नेशन के हेड को ABCD जो मर्ज़ी हो, हम अपने आप को बेइज्जत, जलील और गंदा कर रहे हैं। ये एक गिफ्ट आया है, या तो आप कानून बना लें कि भाई ये कोई नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर दो, ये नहीं कोई ले सकता। आपके पास कानून है,
اگر قانون ہے تو پھر قانون کی طرف چلو. اب بات آتی ہے کہ جی اتنے کا بکا. جب آپ لے لیتے ہو کوئی چیز وہ آپ کی ملکیت ہے, آپ اس کو توڑ دو, پھینک دو, بیچ دو, جو مرضی کرو آپ کرتے ہو. باقی گفٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ ہیڈز کو ملتے ہیں, وہ کوئی دے دیتا ہے, کوئی گفٹ کر دیتا ہے, کوئی لوگوں کے گھر چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھے لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے توشہ خانہ کے گفٹس, وہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, دے دیا کسی کو. یہاں بیکاز گھڑی بہت مہنگی ہے, یہ پہلی دفعہ گھڑی مہنگی ہے, اور اس کا بات کا پتنگڑ 2 لاکھ پاؤنڈ کی ڈالر کی گھڑی ہے, وچ از نتھنگ. یار عمران خان کے نام کے اوپر میں نے 40 کروڑ کے وہ سائن دیکھ لیے کہ اس کے بکے, ہم نے خود لنڈن میں آکشنز میں بیچے. تو اس کا بات کا پتنگڑ بنانا نہ کرو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از فائن, اگر بیچی گئی تو ٹھیک ہے, بیچی گئی بالکل اس کا حق ہے. تو پھر ریکارڈز بھی تو سامنے رکھتے ہیں نا عمران خان, یہ رکھنا چاہیے, بالکل سارا معاملہ ہے, رکھنا چاہیے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. جانا ہے تو قانون کے راستے پہ چلو, یہ نہیں کہ آپ سنگل آؤٹ کرو. اب ہم نے نواز شریف کو کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رگڑا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رگڑا ہے. آج اب عمران کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کسی اور کے ساتھ کریں گے. یہ آپ کا ایک نیشنل کیریکٹر بن گیا. افتخار صاحب کی رائے لے لیتے ہیں. افتخار صاحب, پی جے سر نے کہا کہ اگر انصاف ہی کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ برابر کریں, کیسز پچھلوں کے بھی کھولیں, اگر عمران خان کا بھی کھولا ہے. لیکن میں حوالہ تو نہیں دے رہی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کیسز وہ بھی تھے جو عمران خان کے دور حکومت میں بنے, لیکن انہیں کلین چٹ ملا, وہ کلیئر ہو گئے. تو اب عمران خان بھی اپنے آپ کی صفائی پیش کر دیں تو وہ بھی کلین چٹ لے لیں, وہ بھی فری ہو جائیں. بات یہ ہے, دوستیاں نبھانی سب دوستوں کو آتی ہیں, لیکن جب قانون آ جائے تو پھر ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہوگا. اگر عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا تو بری ہو جائیں گے, ان کا حق ہے. اور اگر انہوں نے ڈکلیریشن نہیں دیا تو پھر اگر یہ قانون کی کوئی وائلیشن ہے تو پھر جو سزا ہے وہ ان کو بھگتنی پڑے گی. جیسا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں, تو عمران خان بھی برابر ہے. ان لوگوں کے جو دوسرے لوگ ڈکلیریشن نہ دینے کی بنا پہ سزا اٹھاتے ہیں, ان کے برابر ہی ہے نا, وہ تو اس کا کلیم ہے. تو ٹھیک ہے, جو عدالت فیصلہ کرے ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ سارا معاملہ ہی پھر مذاق بن جائے گا. یہ سارا پروسیس ہی پھر نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے, کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے, تو اگر غلطی نہیں ہے, جرم نہیں ہے, اتنے بڑے وکیل ہیں عمران صاحب کے پاس, بابر ایوان جیسے, فواد چودھری جیسے, اور اس سے بھی شاید بڑے نام ہیں, وہ انشاءاللہ اس کیس کو بڑا انہماک سے لڑیں گے اور بڑی محنت سے لڑیں گے, اور اس کی خامیاں اور اس کی خرابیاں اور اس میں جو تکنیکی طور پہ غلطی ہوئی ہے کیس دائر کرنے والوں سے, ان کو نوٹ ڈاؤن کر دیں گے. بھائی اتنی سی بات ہے, تو برا منانے کی بات کیا, اس کو اتنا پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دینے والے لوگ جو ہیں, ان کو اگر کسی ایسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے تو انہیں خوشی سے اس پروسیس سے گزرنا چاہیے. اس پہ اس قسم کی تنقید نہیں کرنی چاہیے جو بے معنی ہو, بے مقصد ہو, اور اس میں قانون کا کوئی احترام نہ ہو. قانون کا احترام کریں اور آگے چلیں. سر معاملہ یہاں صرف اتنا ہی نہیں ہے, بات ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا, اور یہ نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی پاکستان میں. میں جاوید صاحب کی رائے لینا چاہوں گی. جاوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو بھی کیا, اپنی معاملات ڈکلیئر نہیں کیے, اور اب ان کے اوپر فوجداری مقدمے کا آغاز ہو چکا ہے, عمران خان کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھو, قانون اپنا رستہ اپنائے گا, جو بھی فوجداری ہو یا سول کا ہو, کوئی بھی معاملہ ہوگا, اگر عمران خان اپنی مس ڈکلیریشن کو کلیئر نہیں کریں گے تو ان کو سزا ہوگی. اور جس طرح آپ نے بتایا قومی خزانے کو, میرا خیال ہے کہ عمران خان سے پہلے تو کبھی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. پچھلے 30 سال کی اس حکومت نے آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا تھا, 30 سال کے جتنے توشہ خانے تھے ان سب کا آڈٹ کیا. آڈٹ کر کے انہوں نے دیکھا کہ سب کلیئر ہے, کسی نے 100 روپے کی مس اپروپریشن نہیں کی سوائے عمران خان کے. سو توشہ خانہ میں سب ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین اور حاجی ڈکلیئر کر دی ہیں اس حکومت میں سوائے عمران خان کے. ایک بات. اور دوسری بات, کیا پاکستان کا یہ ایشو رہ گیا توشہ خانہ؟ جب سے یہ حکومت میں آئے ان کا ایک ہی ٹارگٹ رہ گیا کہ عمران خان کو پکڑ کے کسی طرح یا ڈسکوالیفائی کر دیا. اس کے علاوہ ان کو نہ اپنی حکومت سے کنسرن ہے کہ ہم گورننس کیا کر رہے ہیں, اکانومی کا کیا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے,
اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. پرائم منسٹر 4 دن ادھر رہتا ہے, 3 دن ادھر رہتا ہے, 2 دن کرونا, اور اب ماشاءاللہ ترکی کے دورے پہ جا رہے ہیں. ان کو تو پاکستان سے غرض ہی نہیں ہے. ماضی میں ایون فیلڈ کا بھی حساب کتاب ہو چکا ہے, سر مل کا بھی حساب ہو چکا ہے, اور یہ سب ڈکلیئر ہو چکے ہیں. یہ اثاثے ماضی میں جس نے جو تحفے لیے تھے ان کا بھی آڈٹ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ایک سیکنڈ جو ٹی ٹیز آئی تھیں ان کے بھی آڈٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی اکانومی اتنی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہے کہ آج ہم نے $150 ارب جو دنیا کو دینا ہے وہ نہیں دینا, ہم نے لینا ہے ان سے. یہ تو عمران خان نے بیڑا غرق کیا اس حکومت کا, ورنہ تو ماشاءاللہ پاکستان تو سپر پاور بن چکا تھا. انہی 2 حکمرانوں نے ملک کو سپر پاور بنا دیا تھا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی اگلی پالیسی کیا ہے, عمران خان اب کیا بیانیاں لے کر آئیں گے سامنے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے. یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ماضی میں جو بھی بیانیے پیدا کیے تھے اب وہ خود ان بیانیوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جیسے جیسے کہا یہ جا سکتا ہے کہ انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے, عمران خان اپنی پالیسی کو ری ویمپ کر رہے ہیں اور مزید اب امریکہ کے خلاف بیان بازی سے گریز بھی کر رہے ہیں. میں پی جے سر سے ان کی رائے لینا چاہوں گی. پی جے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جو عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ تھا وہ جتنا استعمال ہونا تھا استعمال ہو چکا ہے؟ دیکھیں, اس طرح کے بیانات پوری لیڈرشپ دیتی ہے, اور جب آپ دیتے ہیں آپ کو وہاں سے پھر اس کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کو پریسلر رپورٹس پڑھ لیں, آپ بے نظیر بھٹو نے کچھ کہا, آپ پہ سینکشنز لگا دی انہوں نے, آپ کے F-16 آپ نے انہوں نے پکڑ لیے, وہاں رکھے رہے, اس کے پارکنگ کے آپ کو ڈیمیجز پے کرنے پڑے, اور پھر بھی آپ کو نہیں دیا, اور پھر آپ کو کیا ویٹ آپ کو دیا انہوں نے, گندم دی. دا کوشچن از, یہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو, مجھے سمجھ نہیں آتی ایک چیز کی, اگر کوئی اور لیڈر بات کر رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. عمران خان 25 ملی گرام کی گولی میں صبح کھاتا ہوں عمران خان کی, پھر ایک لنچ پہ لیتا ہوں, پھر ایک شام کو میں لیتا ہوں کھانے کے اوپر. یہ 75 ملی گرام عمران خان میں ڈیلی کھاتا ہوں, اور اس میں یہی ہے کہ عمران نے یہ کر دیا, عمران نے یہ کر دیا, باقی سب دودھ کے دھلے میں. ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے, اس ٹارگٹ کے پیچھے پڑا ہے, اس کے پیچھے پڑھو, جینوائنلی پڑھو ود پروف اینڈ فیکٹس, اور ختم کرو. اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا. دیکھو جو اس کا بیانیہ ہے اس پہ چل رہا ہے, وہ کھانستا ہے, لوگ نکلتے ہیں. اب دا کوشچن از, یہ سارا کھانسنا, چیخنا اور بات کرنا اب یہ ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ آ رہا ہے. 27 کو آپ کو ایک بڑا زبردست سرپرائز ملے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں جی, 26 کو تو عمران دے گا نا, 27 کو آپ کو ملے گا, آپ دیکھ لینا. اب دا کوشچن ارائزز, کیا ہم ان سرپرائزز پہ بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم اس عوام کا, قوم کا, ملک کا کچھ نہیں سوچیں گے؟ کیا عمران ہی ایک رہ گیا ہے؟ کیا نواز شریف ہی ایک رہ گیا ہے؟ کیا زرداری ایک رہ گیا؟ اور یہی رہ گیا کہ پاکستان کے اندر جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنیز آگے لے کے جائیں گے. پاکستان میں بہت اور لوگ ہیں. سر کون آئے گا؟ کون؟ جو جس کو عوام سے سلیکٹ کرے گی وہ آ جائے گا. کو شعور کون دے گا؟ ہم لوگ دیں گے. جو آدمی یا ایک خاتون جو بھی ہو, اگر وہ ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں اور لوگ لبیک کہتے ہیں, گڈ انف فار اس. ہمیں ڈیموکریسی چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہیے کلٹ نہیں چاہیے, نہ کوئی آدمی ایسا چاہیے کہ بھائی او نہیں یہ آگے تو یہ کرے گا. جو عوام کہے گی, عوام کا فیصلہ فائنل ہے. اور جو افتخار احمد صاحب اس وقت ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں لندن کی, ان کی ایک جو مثال ہے میں بار بار دیتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو آپ نے ڈیسیجن ایکسیپٹ کرنا ہے, ڈبیٹ پہ نہیں جانا. پھر جو جیتے جو ہارے, ایکسیپٹ اٹ اینڈ موو آن. کیونکہ ہم نے اپارٹ فرام 1970 ہر الیکشن کو ہم نے یہی کیا ہے, 3 سال اس کو ڈسکس ہی کرتے رہے. وقت کم ہے, میں افتخار صاحب آپ بالکل ان کی طرف جائیں. افتخار صاحب, میں نے جیسا کہ یہی کہا ہے کہ عوام کو شعور دیں گے تو ہی وہ اگلے انتخابات میں اپنے لیڈر کا چناؤ کر سکیں گے. اور شعور دینے کے لیے آپ جیسے زیرک صحافی ہمارے بیچ میں موجود ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ہی یہ بتا دیں کہ عمران خان نے اپنے بیانیے جو استعمال کیے, لیکن اب ایک بات جو گردش کری ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ مخالف جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے اب وہ اجتناب کر رہے ہیں. He is not going to use anti-America statements for now. اپنے جلسوں میں اب نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان اب رک گئے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے جو ان کو مشورہ دیا ہے, انہوں نے اسی مشورے پہ کام کرنا ہے نا. آپ کے میرے اور مشورے پہ تو نہیں چلنا. وہ محسوس کرتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں وہ بہتر پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں, تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر حالات بہتر ہو جائیں, جو مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر بیٹھے ہیں وہ,
اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنے لابیسٹ ہائر کیے ہیں, اپنی پی آر فرم بنائی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں امریکہ کا سفیر آیا, ان کے چیف منسٹر سے ملا, تو پھر تحائف بھی دیے گئے, امداد بھی دی گئی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر عمران خان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایسا بیانیہ دیا جو بیانیہ درست نہ تھا, اور اب وہ ریفریشمنٹ کرنا چاہتے ہیں, واپس جانا چاہتے ہیں, ان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے. یہ میں ان کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا, اور یہ کریں. اور یہ جو ہمارے دوست فرما رہے تھے وینزویلا کے حوالے سے, وہ ایشو بالکل ڈفرینٹ تھا. اٹ واز اے ٹوٹلی کمپلیٹلی اے ڈفرینٹ ایشو. وہ سائفر کا ایشو نہیں تھا, وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایشو ہے. وہ پھر کبھی موقع ملے تو کسی روز اس ایشو پہ بات کریں گے کہ وہ کیا تھا, وہ پابندیاں کیوں لگی, پریسڈنٹ امینڈمنٹ کیوں آئی, اس کے مقاصد کیا تھے, وہ اور چیز ہے. اور آپ کا سوال عمران خان سے متعلق ہے, میں نے جواب دے دیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں نوید صاحب کی رائے لے لیتی ہوں. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں اب؟ یہ تو انہوں نے بدلنا تھا. جب وہ کہہ رہے تھے اس میں نہ کوئی وزن تھا, نہ اس میں کوئی ایسی بات تھی کسی سے اچھالا جاتا, انہوں نے خود کہا کہ اس سے کھیلنا ہے. جی ایک چیز یاد رکھیں کہ امریکہ سپر پاور ہے تو ایسے ہی نہیں ہے. سپر پاور کسی وجہ سے ہے. وہ جی کسی کے بیان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں بڑے سے بڑا کوئی کسی ملک کا جو روحانی پیشوا ہے وہ کھڑا ہو کے تقریر کر دے, کوئی بڑا پاپولر پالیٹیشین تقریر کر دے, کوئی نامی گرامی فٹ بالر امریکہ کے خلاف بیان دے دے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو اس سے بھی خوش ہیں وہ. جیسے میں نے ایک شاید پروگرام میں پہلے بھی بتایا ہے کہ 9/11 کا امریکہ کو پتا تھا کہ ہونے والا ہے, بعد میں اس پر رپورٹس آ گئی ہیں. ایک دن پہلے پتہ لگا, انہوں نے ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ مقاصد ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں ہم. تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی امریکہ کے لیے قطعی طور پر کوئی وہ کسی امبیرسمنٹ کا سبب نہیں تھی. ان کو فائدہ ہو رہا تھا. امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا بازو مروڑا جائے, کیونکہ طالبان والے معاملے پر جو امریکہ کی بظاہر پسپائی ہوئی, بظاہر ہی کہیں گے نا, ویسے تو ظاہر تباہی اتار کے گیا وہ, تو اس کا ایک غصہ بھی تھا, تو اس کو تو فائدہ ہوا. لیکن عمران خان صاحب کو بعد میں احساس ہوا کہ میں جتنا آگے بڑھ گیا ہوں, یہ تو بعد میں اگر مجھے حکومت میں آنے کا موقع ملا, ایسا چانس دوبارہ بن گیا, تو یہ نہ ہو کہ کوئی اعتراض اٹھ جائے تو میں ابھی اپنی لائن چینج کر لوں, یہاں بھی یو ٹرن لے لوں. انہوں نے یو ٹرن لے لیا. پالیسی اگر آپ کی ایسی ہے جو امریکی مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہے تو C-130 بھی ہو جائے گا. اگر آپ کی پالیسی ایسی نہیں ہے اور آپ دھڑا دھڑ بیانات دے رہے ہیں, جتنے مرضی بیانات دیں, امریکہ کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کے تھنک ٹینک ہیں, وہ کام کرتے ہیں. پریسڈنٹ امینڈمنٹ کیوں آئی تھی؟ وہ پالیسی کی وجہ سے آئی تھی. پالیسی ایشوز جو تھے وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہو گئے تھے, جس کے بعد انہوں نے پھر پابندیاں لگا دی آپ کے اوپر. اور چونکہ وہ افغانستان سے بھی نکل گئے تھے, ان کے معاملات بہت سارے حل ہو گئے تھے, تو اس کے بعد جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں. اب ظاہر ہے امریکہ کے اس علاقے میں جو انٹرسٹ ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں, لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس وجہ سے امریکہ نے ہمیں استعمال کیا 70 سے لے کر ٹل ناؤ, وہ وہاں پر اب طالبان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور طالبان جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں, پوری دنیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ سب سے زیادہ شائق ہیں کہ امریکہ سے تعلقات کسی طریقے سے بن جائیں. وہ رابطے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ رابطے کرنے کو پھر رہے ہیں تو یہ ہم کہاں ہیں 3 میں 13 میں. جاوید صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, عمران خان نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے یا نہیں کی؟ دیکھیں عمران خان کو تو آپ چھوڑ دیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جو سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ سے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں. ہمیشہ سے تاریخ میں بھٹو سے اٹھا کر لے لیں, عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو بات ہو سکتی ہے, چاہے اس کو اسلامک ٹیگ دے دے, ضیاء الحق نے دین کا نام لیا, بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نام لیا, نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کا نعرہ لگاتے رہے, جھوٹ سچ, اور جب حکومت میں آئے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. اسی طرح عمران خان نے 9 سال ہمیں کرپشن کا احتساب کا نعرہ سناتے گئے, اور ایونچولی جب اقتدار میں آئے تو کچھ نہیں ہوا. تو جب وہ اقتدار سے اترے تو انہوں نے بھی تاریخی طور پہ وہی کام کیے جو ایک لیڈرز کرتے. کیا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ, اینٹی امریکن نعرہ, اور جہاد احتساب کے نام پہ نعرہ, اور اسلامک ٹچ.
یہ وہ چیزیں تھیں جو عوام کو اپیل کرتی ہیں, محروم عوام کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ان کو اس وقت تک چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ اپنے مسائل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر چیز میں لیڈر کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ لیڈر ہماری بات کر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے. تو یہ چلتا جاتا ہے. عمران خان نے کہا وہ بیانیہ پیچھے رہ گیا, اب ہم نے آگے جانا ہے, ہم دنیا میں رہنا ہے, امریکہ کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ حقیقت ہے, چاہے ان کو لیٹ سمجھ آئی ہے یا جلدی سمجھ تو خیر پہلے ہی تھی, انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان ہمارے لیڈران کو اللہ کا واسطہ سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے. اس عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. اپنے اقتدار کے حصول کے لیے آپ ان کو اب استعمال کرنا بند کر دیں. جاوید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیانیے نہ بنائے جائیں, چیزیں کلیئر رکھی جائیں, نہیں, حقیقی بات کرنی چاہیے, ملکی مفاد کی بات کرنی چاہیے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے چاہیے, اور اگر وہ کر لیں گے تو پھر ان کو بیانیے بنانا نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات یہی ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنی پوزیشن سکورنگ کے لیے جھوٹے بیانیے نہیں بنانے چاہیے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جیسا کہ پاکستان کی موجودہ معیشت کی صورتحال دگرگوں ہے, اس پر کریں گے بات ایک بریک کے بعد. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرناک حد تک قریب پہنچ چکا ہے. ایک انٹرنیشنل اکانومسٹ کی بات میں یہاں پر کوٹ کروں گی, جنہوں نے 2 ماہ قبل یہ کہا تھا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اجاز نے بھی آج وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار کو بھی خط لکھا ہے اور یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے لگی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے جو سوورائن بانڈز ہیں ان کی قیمت کافی حد تک گر چکی ہے, اور اگر دسمبر تک پاکستان نے ادائیگی نہ کی تو پھر پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اسی پر بات کروں گی. سب سے پہلے میں جاوید صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کے کتنے خدشات ابھی بھی موجود ہیں؟ دیکھیں جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی یا نکالا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے وقت, تو آپ کا ڈیفالٹ رسک 5% تھا اور آج 95% ہے. پہلی چیز. دوسری, آپ کے ریزروز اس وقت اراؤنڈ $21 بلین تھے, آج آپ کے $7.5 بلین ہیں. اس وقت آپ کی جی ڈی پی گروتھ چل رہی تھی 5.8%, آج جی ڈی پی گروتھ لیس دین 2% ہے. آج آئی ایم ایف نے جو 3 تاریخ کو $1.3 بلین آپ کو دینا تھا اور ریویو کرنا تھا, اس کو خیر خبر ہی نہیں ہے. خیر خبر ہی نہیں ہے. انہوں نے الٹا آپ سے کویسچن کیا ہے کہ جناب علی یہ 700 ارب کے نئے ٹیکس لگائیں, اور آپ نے 800 ارب کے, اور جو آپ نے پیٹرول کی لیوی نہیں بڑھائی, آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی سیل ٹیکس لگانے کی, وہ بھی نہیں کیا. تو نسجو. پھر تیسری بات انہوں نے کی, آپ نے کس چکر میں ایگریکلچر کو اتنا کر دیا, اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, ہمیں اس کا سورس بتائیں, وہ بھی نہیں ہم نے بتایا. ٹیکسٹائل کو آپ نے سبسڈی دی ہے, تو وہ سبسڈی کی کہاں سے پیسے آپ پورے کریں گے, وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اکانومی کا برا حال ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر 10 دن باہر رہے گا, فیصلے نہیں ہوں گے. میں ایک بڑے اہم آدمی سے ملا ہوں جو اس کا تعلق ایسی فائنانس سے ہے, فیصلے نہیں ہو پا رہے. جب فیصلے نہیں ہوں گے تو ادھر پھر ملک کہاں چلے گا. آپ کا ڈالر آپ نے کہا تھا یکم کو $200 ہوگا, آج ٹی ٹی کا ریٹ $250 ہے, 250 اور مارکیٹ میں ڈالر مل نہیں رہا. سو یہ ڈائلما ہے. صرف آخری بات کہ خدا کا واسطہ اس ملک کا خیال کرو. یہ اپنی سیاستیں, اپوائنٹمنٹس والے گیم سے اب نکال دو اس ملک کو, اس غریب آدمی کا سوچ لو بس. افتخار صاحب, جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جن میں موڈیز ہے, فچ ہے, S&P ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی وہ پاکستان کو نیگیٹو ریٹنگ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ انویسٹر آ رہا ہے, نہ پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو اتنی نیگیٹو ریٹنگ دی جا رہی ہے؟ اس ملک کا سرمایہ دار اور ان ملکوں کے سرمایہ دار کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. اور یہ میرا دوست جو مجھے باتیں بتا رہا تھا, میں اس کی ساری باتوں کو سچ بھی مان لوں اور آج ہی الیکشن کرا دوں, اور 3 مہینے کا الیکشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بھی ختم کر دوں, اور کہوں کہ 48 گھنٹے کے بعد الیکشن ہو جائیں, اور 48 گھنٹے کے بعد جو آدمی 2/3 میجارٹی لے کے آ جائے وہ آ کے انقلابی تبدیلیاں لے آئے. تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ جس ملک کو یہ دسمبر میں ڈیفالٹ کر رہا ہے
किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होगा कि वो दिसंबर में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है तो बचा ले। ये बंद करें ये बातें, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये सरमायादारों की खेल है, इस सरमायादारों की खेल को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उस खेल का क्या करना है? सर मैं आपसे नहीं चाहूंगी कि आप जवाब वापस दें, मुझे नवीद साहब का भी इस पे ओपिनियन लेना है। नवीद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को करंट फिस्कल ईयर के अंदर $23 बिलियन दरकार हैं? आप मुझे ये बता दें कि पैसा आएगा कहाँ से पाकिस्तान में? देखिए, इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो पेमेंट हैं वो कर देंगे और उसका एहतमाम हमने कर लिया। ठीक है। अब कैसे किया है? माजी में हमने देखा है कि बाज़ मौके पर बताया गया कि मईशत की हालत बहुत बदली हो गई है और पाकिस्तान उस बहरान से निकल गया। डिफ़ॉल्ट देखें, टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको कानूनी वाले से लागू करना आलमी बरादरी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। एक पहलू तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अफसोस की ये बात है, कुछ हल्कों ने कोशिश की कि वो नहीं रहे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF की किस रुकवाने की कोशिश किसने की थी? किसने सलाबत खान की इमदाद रखवाने की कोशिश की? आपके सामने है ना। बुनियादी बात यह है जिसलिए रुकी हुई है कि आज के अखबार में छपा हुआ है कि IMF के एक आला अहदेदार पूछ रहे थे हुकूमती अहदेदार से कि आर्मी चीफ साहब कब आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके इंस्टीट्यूशन जो है, इमरान खान ने तो नहीं लगाने। मतलब इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल बर्बाद करके 10 बम की पेन लगा के इनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने पकड़ लिया, कसूर इनका था। जो कुछ मिफ्ताह इस्माइल ने किया वो नागुज़ीर था। ठीक किया, मायदे इमरान खान ने किए थे। शौकत तरीन साहब खुद माने कि भाई सारे मायदे हमने किए हैं और ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बिजली का टैरिफ भी बढ़ेगा, गैस का टैरिफ भी बढ़ेगा, पानी का भी बढ़ेगा। ठीक है। बाद में वो ज़ाहिर अदम एतमादी भागे और भागने के बाद उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। हमारे इदारों ने इमरान खान को रिलीफ दे दे के मुल्क के अंदर ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की कि कोई यहाँ का रुख करने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, ये कौन सा निज़ाम है कि जहाँ अदालतें बैठ के चीनी की कीमत तय कर दें? अदालतें फैसला, एक सेकंड, जहाँ अदालतें बैठ के ये बताएं कि बिजली के बिल के अंदर जो फलां टैक्स है वो खत्म किया जाता है। ये पॉलिसियां मईशत के जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने बनानी है, अदलिया ने अपना काम करना है। ठीक है ना जी। यहाँ हर मामले में मुदाखलत है। ये रैकुटी का केस कौन भुगत रहा है? दिवालिया तो आप एक केस में हो जाए, इमरान खान ने आपको मरवाया कि नहीं मरवाया उस केस में? $5 बिलियन का जुर्माना देना उसमें, एक केस ही काफी है। बुनियादी बात यह है कि हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम है, हमारे सियासतदान पूरी तरह से नाकाम है। अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है जो बिल्कुल खुद साख्ता और मसनूई है। सर आपकी बात दुरुस्त है, फैसले करें मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी देखें ना, अगले हफ्ते आपने दिसंबर के पहले हफ्ते में डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या समझते हैं पीजे सर, 7 माह तकरीबन तो इस हुकूमत को भी हो गए हैं, क्या किया मईशत की बेहतरी के लिए? देखिए, हम कहते हैं ना डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। हम वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। जो कौमें अपना वो जो लोन्स रिपे नहीं करेंगी वो क्या कर रही हैं मुझे बताएं? दे स्ट्रगलिंग। रीशेड्यूल हम बार बार हम करवा देते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वैसे ही अब तो आपको एक ऑफिशियल ठप्पा चाहिए कि आप बैंकरप्ट हो गए। वी आर देयर नाउ। द क्वेश्चन इज हम क्यों हैं? 3 चीज़ें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। आज मेरी बड़ी लंबी बात हुई है, आपने जिनका रेफरेंस दिया है गौहर एजाज का, मेरी बड़ी लंबी प्रोग्राम से पहले बात हुई है एंड आई टोटली एग्री विद हिम। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट में लिक्विडिटी आपके पास है कोई नहीं जी, पैसा है कोई नहीं, एक्सपोर्ट की करोगे। लेटर भी इस वक्त हम हाँ चला रहे हैं ना, ये लेटर चला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को गया है। फिर क्रेडिट लिमिट आप एक्सटेंड कर नहीं रहे किसी की, वो कहाँ से करें? डॉलर है कोई नहीं आपके पास। ठीक है जनाब। तीसरी हो जाएगा हौसला। सर हम सब उम्मीद से हैं। अब द क्वेश्चन इज, आपने एनर्जी प्रायोरिटी, एनर्जी की प्रायोरिटी आपने दी कोई नहीं, 3 टाइम इंक्रीज कर दिया आपने, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये इनको पता होगा इफ्तिखार को। वेरी क्विकली जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब पहली दफ़ा आए तो उनका एक वजीर थे एजुकेशन के, ये सुने आप, ये सुने तो आप बीच में बोल देती हैं ना। देखें, ये उसका वो वजीर आया, मरे कॉलेज सियालकोट गया और सबको बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एक बच्चों ने सब ने कहा मेरे कॉलेज, सर हमें ऑटोग्राफ चाहिए। वो कहता है मुझे तो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी पता नहीं है, बट इंशाल्लाह जिस वक्त भुट्टो साहब हमें बताएंगे, आप जितने मर्जी ऑटोग्राफ है हम आपको देंगे। जब आप वज़रा ऐसे लगाएंगे तो फिर आपका मुल्क भी ऐसे चलेगा। ठीक है,
آپ کا بہت شکریہ گزرا تو بڑی دیر سے ویسے سر، فنانس کے بہت بڑے شکریہ کانفیڈنٹ نوید لوگ آ صاحب، رہے ہیں بہت وہاں شکریہ پہ۔ جاوید ہاں، صاحب ٹیکنیکل صاحب۔ ابھی تو میں آپ بڑے کو یہ ٹیکنیکل بتا بتا دوں رہے کہ ابھی چینج آف گورنمنٹ کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پریس فریڈم کے معاملات آئے، انفلیشن ہو گئی، پولیٹیکل کرائسس آ گیا اور رجیم چینج تو ہم سبھی نے دیکھا، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر سیاسی استحکام آئے گا تبھی معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔